ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے سے بہت دور سے طلاق کے مسئلے پر قرآن کریم گفتگو کر رہا ہے۔ طلاق یہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ اچھی عورت کو، بیوی کو کوئی آدمی طلاق نہیں دیتا، بشرطے کہ وہ انسان شریف ہو۔ شریف انسانوں کی گفتگو چل رہی ہے۔ اگر قرآن کریم، اگر شریعت اس بات پر مجبور کرتی کہ ایک مرتبہ ازدواجی تعلقات قائم ہو جانے کے بعد اب بیوی کتنی بھی بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، دوسرے سے اس کے ناجائز تعلقات ہوں، تب بھی تم کو اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا، یہ تو انسانوں پر ظلم ہو جاتا۔ ایسا کیسے رہ سکتا ہے آدمی؟ ایسا نہیں رہ سکتا۔ یہ مسئلے کا حل ہے، اور یہ مسئلہ خدا کا نہیں ہے، یہ انسانوں کا ہے، یہ مخلوق سے متعلق مسئلہ ہے۔ تمہاری ہی ضرورت کی وجہ سے اس طلاق کو مشروع کیا گیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس تعلق کو، نکاح کے تعلق کو ختم کرنے کی گنجائش دی گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ طلاق مسئلے کا آخری حل ہے، یہ ابتدائی حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ہے لیکن یہ آخری حل ہے، بالکل فائنل۔ اس میں بھی 3 طلاق ڈائریکٹ نہیں۔ اب نوجوان طلاق دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر طلاق، وہ بھی 3 طلاق ایک ساتھ، دوبارہ جڑنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر کم سے کم چلو طلاق دیا، کوئی ایسی صورتحال ناگفتہ بھی پیدا ہوگی، طلاق اگر دینا ہی ہے، طے ہو گیا، شرح صدر ہو گیا، سوچو بچار کے بعد ایک دو۔ ایک دینے کا فائدہ یہ ہے کہ تم عدت سے پہلے بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہو، اگر عدت گزر گئی تب بھی کم سے کم دوبارہ نکاح تو کر سکتے ہو۔ 3 طلاق دو گے تو پھر تم نکاح بھی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ ہاں۔ اور بلا وجہ طلاق دینا، تو حدیث پاک میں 2 باتیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال، ضرورت پر، ضرورت کہتے ہیں اسے کہ جس کے بغیر کام ہی نہ چل سکے، آدمی کی زندگی جہنم بن جائے، مرد کی، شوہر کی زندگی جہنم بن جائے، اس کے بغیر، بیوی کو چھوڑے بغیر اس کا کام ہی نہ چلے، گھر تباہ ہو گیا ہے، پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ بیوی کو جب تک طلاق نہیں دیں گے کام نہیں چلے گا، اسے کہتے ہیں ضرورت، جس کے بغیر چارہ نہ ہو، جس کے بغیر کام نہ چل سکے، فقہا کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ضرورت۔ کہتے ہیں ضرورت پر طلاق دینا جائز تو ہے، لیکن حدیث میں دیکھیے اب غزل حلال ہے، یہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اب غزل حلال عند اللہ طلاق۔ دوسری حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی بلا وجہ طلاق دیتا ہے، اہتز لہ العرش، تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب 2 بیوی نہیں، میاں بیوی نہیں رہے، 2 فرد نہیں رہے، 2 خاندان ہیں۔ 2 میاں بیوی کا ٹوٹ جانا، 2 خاندانوں کا ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جانا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلہ، اس طرح پورا خاندان کی بنیادیں چولے ہل جاتی ہیں، پورا وجود آدمی کا ختم ہو جاتا ہے، اجتماعی وجود۔ تیسری بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کبھی کبھی کارگزاری لینے کے لیے سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنے چیلوں سے کارگزاری لیتا ہے، ایک ایک اٹھ کر کے کارگزاری سناتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو نماز سے روک دیا، کہا شاباش بیٹھو،
اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا. کہا ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ. کہ ایک آدمی کو میں نے جو ہے سنیما دیکھنے میں لگا دیا ہے. ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ. تب کو بیٹھا اٹھتا نہیں تخت سے. ایک آدمی آ کر کہتا ہے میں نے 2 میاں بیوی کو لڑا دیا ہے, لڑا کر دونوں میں نے تفریق کرا دی ہے. تو شہرت اتنا خوش ہوتا ہے کہ بیٹھ کر شاباشی دینے سے اسے تسلی نہیں ہوتی, کھڑے ہو جاتا ہے, کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے, تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ اس رشتے کی نزاکت سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ چھوٹی چھوٹی مسئلوں پر طلاق کے لفظ کو زبان پر لینا چاہیے. یہ وہ لفظ ہے حدیث پاک میں امام الانبیاء سید الکائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں سے ایک طلاق بھی ہے جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے, جن کا مذاق بھی حقیقت ہے. مذاق میں دیں گے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. مذاق میں گولی مارو نہیں مرتا آدمی. مذاق سے شہرت پر چاقو چلا دو, نہیں چلتے. مذاق میں چلایا ہے, مذاق میں چلایا تو لا جناح علیکم. اب یہ ہو گیا طلاق سے متعلق بات. اب مسئلہ سنیے, اس میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہو گئی, دیکھو نکاح کے لیے گواہ شرط ہیں. 2 گواہوں کی موجودگی, کم سے کم 2 مرد, 2 مرد بالغ ہونے چاہیے. 3 ہو گئے شرطیں, 3 شرطیں ہو گئی ترتیب سے. 2 ہونے چاہیے اور دونوں کے دونوں بالغ ہونے چاہیے. نابالغ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا, یا ایک بالغ ایک نابالغ ہے نکاح نہیں ہوتا. 2 ہونے چاہیے اور مرد ہونے چاہیے اور دونوں کے دونوں بالغ ہونے چاہیے. یا نہیں تو ایک مرد 2 عورتیں نکاح ہو جائے گا. 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں. یہ مسئلہ ہو گیا. گواہ کے بغیر نکاح, لیکن مہر کے بغیر ہو جاتا ہے. اس آیت میں یہ مسئلہ ہے کہ گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. گواہوں کے بغیر نکاح کیا اور بیوی سے مل لیا تو زنا ہے. لیکن مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے, لیکن معاف نہیں ہوتا مہر. مہر اب طے کیے بغیر نکاح کر لیں گے, نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر معاف نہیں ہوگا, مہر لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جی دیکھو 2 ہی خرچ ہیں, اور دونوں کے دونوں خرچ مرد پر ہیں نکاح کے. یہ ایک مہر ہے, نکاح کے 2 خرچ ہیں. ایک مہر, ایک ولیمہ. مہر واجب ہے اور ولیمہ سنت ہے, سنت کہہ لو مستحب کہہ لو. اور دونوں کے دونوں مرد پر ہیں, عورت پر کوئی خرچ نہیں. سمجھے؟ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو گیا, مہر طے نہیں ہوا تھا, اور بیوی سے ملاقات کرنے سے, ملاقات کا لفظ سمجھتے ہو, یہ شریف لوگوں کا مجمع ہے, بہت کھل کر کہنا مناسب نہیں. بیوی سے ملاقات سے پہلے, یا نہیں تو دوسرا ایک لفظ آتا ہے فقہ کی کتابوں میں خلوت صحیحہ. اسے سمجھو, خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. مثال کے طور پر بند کمرہ ہے, اب ملنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اگر ہم بستری کرنا چاہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں, اس لیے کہ دروازہ بند ہے, دونوں کمرے کے اندر بند ہیں. اس کے باوجود اس نے ملا نہیں, ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ملاقات کرنے کے لیے روکنے والی کوئی چیز موجود نہیں تھی. اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ. مہر بھی طے نہیں ہوا تھا اور ملاقات بھی نہیں ہوئی, خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی, طلاق دے دیا. یہ ہے مسئلہ. اس میں تم سن لو, صرف یاد رکھنے کی کوشش مت کرو, یاد تو مجھے رکھنا ہے اس لیے کہ جب مسئلہ پیش آئے گا لوگ تم سے نہیں پوچھیں گے, مجھ سے پوچھیں گے. لیکن سن لو, جتنا یاد رہے یاد رکھو. اتنا تو یاد رہے گا کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے. اب کہیں گے نہیں ہم نے سنا تھا, کہیں ہے, کہیں نہ کہیں ہے قرآن میں, دیکھو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن ویا. او کے معنی میں ہے, علماء کے لیے عرض ہے یہ. او کے معنی میں دونوں ملا کر ایک شرط ہے, ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. جی اب کیا ہے پھر؟ کہتے ہیں اب مہر واجب نہیں. یہ 2 شرطیں پائی گئی تو مہر واجب نہیں. مہر کیا؟ اب کیا کرنا پڑے گا پھر؟ کہ ومتعوہن, اسے متاع دو,
یہ متا ایک اصطلاحی ٹیکنیکل ورڈ ہے. متا دو، جیسے لائر کے ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں، لائر ٹیکنیکل ورڈز کا ترجمہ نہیں کرتا، اصطلاحی لفظ میں لکھتا ہے اپنا بیان. اگر وہ بیان سمجھ نہ ہو تو پھر کسی لائر کے پاس جا کے سمجھنا پڑے گا. لائر اپنی زبان نہیں بدلتا، اسے تو اصطلاحی زبان میں ہی لکھنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے مہر تو واجب نہیں ہے اس صورت میں، لیکن متا دو. طلاق دے دیے ہیں، اب متا دو. کہ متا کیا؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. کہتے ہیں ایک آدمی جس نے نکاح کیا ہے اور ہم بستری سے پہلے اور مہر بھی مقرر نہیں ہوتا طلاق دے دی، کہتے ہیں مالدار ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق متا دینا چاہیے. غریب نے شادی کی تھی تو غریب ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق متا دینی چاہیے، لیکن متا دینا ضروری ہے. متاع بالمعروف، عرف کے مطابق دو، زیادہ کی کوئی حد نہیں. بولو، زیادہ کی کوئی حد نہیں. کم سے کم لڑکی جس حیثیت کا کپڑا پہنتی تھی، معلوم ہو جاتا ہے پہنتی تھی، جس لیول کے گھرانے کی لڑکی ہوتی ہے اس لیول کے کپڑے پہنتی ہے، تو وہ جس حیثیت کے کپڑے پہنتی تھی ایک جوڑا کپڑے دو، یہ کم سے کم ہے. ورنہ جو حضرت حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، حضرت حسن بہت طلاق دیتے تھے اپنی بیویوں کو. اب وہ اس مسئلے کی طرف مت جائیے، پھر اصل مسئلہ رہ جائے گا. دیتے تھے، ایک بیوی طلاق دی تو 10,000 درہم حضرت نے جو ہے ان کو اپنی بیوی کو متا دیا تھا. حقاً علی المحسنین، یہ حقاً واجب کا عنوان ہے. علماء کے لیے عرض ہے، حقاً علی المحسنین یہ کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرآن کی زبان میں. حقاً علی المحسنین، مہر تو واجب نہیں ہے اس صورت میں، لیکن متاع واجب ہے. متاع میں نے کہا دیا کم سے کم جوڑا، زیادہ کی کوئی حد نہیں. محسنین یعنی مخلصین کے لیے. آگے ایک اور مسئلہ ہے. اب تو یہ تھا کہ ہم بستری بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی. خلوت صحیحہ ہم بستری کے حکم میں ہے، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں تھا. اب یہ ہے کہ ہم بستری بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، لیکن مہر مقرر تھا. اب اس دوسری آیت میں مسئلہ یہ ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. اب کیا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. تو جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا دو، آدھا دو. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ دیکھو، طے ہو جانے کے بعد جو طے ہوا تھا نکاح میں ہی دے دیا، جیسے عموماً آج رواج ہے، زیور کی شکل میں، یہ کنگن کی شکل میں یہ دے دیتے ہیں، دے دیا تھا. لیکن کسی وجہ سے ہم بستری سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، تو اب آدھا مہر واجب ہوگا. اب بیوی یہ سوچ کر کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس کا آدھا مہر لے کر کیا کروں، وہ آدھا بھی واپس کر دے، پورے کا پورا واپس کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ شوہر کہے آدھا واپس لینے، پورا دے چکا تھا، آدھا واپس لے سکتا، حقدار ہے لینے کا، لیکن آدھا کیا لوں، جب آدھا اس کو رکھنے کا حق ہے وہ آدھا بھی معاف کر دیا، جب پورا رکھ لو تمہیں. دونوں ہیں، بیوی آدھا رکھے بغیر وہ آدھا بھی واپس کر دے. ایک شوہر یہ ہے آدھا تو دینا ہے اسے، باقی آدھا بھی رکھ لو تم جاؤ. یہ دو بھی ہے، لیکن دونوں کی گنجائش دونوں کی ہے، لیکن ترغیب اس بات کی ہے کہ شوہر پورے کا پورا چھوڑ دے. دونوں گنجائشیں بتانے کے بعد قرآن افضلیت کی کبھی اشارہ کرتا ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ایک ہے قانونی گفتگو اور ایک ہے ترغیبی گفتگو. پہلے قانونی گفتگو بیان کی، بیوی آدھا بھی چھوڑ دے، اور شوہر یہ کہ آدھا تو دینا ہی ہے، باقی آدھا مزید دے دے، چلو ٹھیک ہے، اب دے دیا تو کیا واپس لوں. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. لیکن اشارہ مردوں کو یہ کہہ رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے کہ تم خود مختار ہو، تمہاری حیثیت معاشرے میں قوام کی ہے، تم ذمہ دار ہو. جو مہر دے دیا لیتے کیوں واپس، چھوڑ دو. یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے. آگے فرمایا
ولا تنسوا الفضل بینکم، جب آدمی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا تو سلوک اچھا رہتا ہے. تعلقات جب اچھے رہیں اس وقت اچھا سلوک کرنا کوئی کمال نہیں، لیکن جدائی کا وقت آیا ہے اس وقت اعتدال کو باقی رکھنا یہ ہے کمال. یہ ہے کمال. عزت کرنے والے کی ساری دنیا عزت کرتی ہے محبت کرنے والوں ساری دنیا محبت کرتی ہے. جی کمال جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. ولا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام، ایک دوسرے کا ادب، اسے مت بھولو. ٹھیک ہے تعلقات ختم ہو رہے ہیں کسی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آدمی سامنے والے کی توہین پر اتر آئے، یہ بالکل غیر شریفانہ حرکت ہے. ایک شریف انسان ایسا نہیں کر سکتا. ولا تنسوا الفضل، کتنے باریک باریک آداب قرآن کریم سکھاتا ہے، کتنا اہتمام ہے قرآن کو. ولا تنسوا الفضل بینکم، بھولنا نہیں چاہیے اپنے درمیان کے تعلقات کو، حسن سلوک کو نہیں بھولنا چاہیے آدمی کو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو اچھا ہو یا برا، چھوٹا ہو یا بڑا، تنہائی میں ہو یا جلوت میں، کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اشارہ آیت کو جس صفت پر ختم کیا گیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کریم کہ آپس کی بدسلوکی ہے، یہ آپس کی بدسلوکی اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی اس صفت کو بھولنے کا نتیجہ ہے. آدمی بدسلوکی کب کرتا ہے؟ جب وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ بنیاد ہے. جب آدمی کو یہ یاد رہنے لگتا ہے کہ خدا میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، آدمی پھر بدسلوکی نہیں کرتا. تنہائی میں پیر پھیلاتے ہوئے گھبرا جاتا ہے آدمی. اللہ اکبر. یہ طلاق کے مسئلے چل رہے تھے، بیچ میں نماز کا مسئلہ لایا ہے قرآن نے. اس لیے لایا ہے کہ اس قسم کے مسائل میں پڑھ کر ایسے مسائل آ جاتے ہیں کبھی، اس کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جب ہوتا نا آدمی شادی کا مسئلہ تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. کسی کا انتقال ہوا نماز ہی نہیں پڑھتی، مستورات مرد آبا پورے جنازے میں لگے ہوئے ہیں. جبکہ میت کو دیکھ کر زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعت زیادہ کیا جا رہا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں کب میرا بھی نمبر لگ جائے. میت کو دیکھ کر 2 رکعت زیادہ پڑھنے کے بجائے جنازے میں لگ کر پڑھنے کی نماز بھی نہیں پڑھتا آدمی. شادی میں بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو 2 رکعت زیادہ پڑھنا چاہیے نا، کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی. اگر گھر میں رہتی رشتہ ہی نہیں آتا تو باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے. بیٹی 2 دن زیادہ گزر جاتے ہیں نا، باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اس لیے کہ باپ اپنی بیٹی کو ہر چیز دے سکتا ہے، لیکن جو خوشیاں شوہر دیتا ہے وہ نہیں دیتا. بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو، بادشاہ آدھی ریاست لکھ کر دے سکتا ہے اپنی بیٹی کے نام، لیکن جو خوشیاں شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ باپ بھی نہیں دیتا، نہ بادشاہ دے سکتا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر. آگے کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو. حافظ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو پابندی کے معنی میں آتا ہے. کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، صبح پڑھی تو شام نہیں، ظہر پڑھی تو عصر نہیں، ایسا نہیں. پڑھنا ہے اور ہر نماز کو پڑھنا، اور کبھی نہیں چھوڑنا، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا. میں ہمیشہ ایسے موقع پر کہا کرتا ہوں، بعض صحابہ کی اور ائمہ میں سے امام احمد کی رائے ہے کہ جو آدمی قصداً نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اسلام قبول کرے. ہاں، اور یہ لکھا ہے اسی پر متفرع کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہ جو آدمی بغیر نماز کے مر جائے، امام احمد کی رائے ہے کہ اسے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے نماز نہ چھوڑو. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا اہتمام کرو، پابندی کرو. والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے درمیانی نماز کا اہتمام کرو. حدیث میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے، الصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. ادھر صبح کی 2 فجر ظہر، ادھر مغربی شام، بیچ میں کون سی نماز ہے؟ بالکل آسان تفسیر، سیدھی تفسیر ہے یہ. لیکن فقہا نے اس کی علت سے استنباط کیا ہے. اچھا، خاص طور سے درمیانی نماز کو، عصر کی نماز کو کی طرف کیوں توجہ لائی گئی ہے؟ اس لیے کہ
اچھا یہاں کے معاشرے کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو شاید زیادہ سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ بعض آیتوں کو اور احادیث کو اس کے وہاں کے ماحول، وہاں کے پس منظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھو بعض جگہ عصر کا، یہاں تو شاید میرے خیال کو مغرب کے بعد زوروں پر رہتا ہے کاروبار، مغرب بعد، اور صبح ظہر تک زوروں پر رہتا ہے، لیکن بعض علاقوں میں عصر کا وقت کاروبار کا وقت ہوتا ہے، عصر سے پہلے کا، عصر کے بعد کا، یہاں بھی ہوگا شاید میرے خیال کو، ہر علاقے کے الگ الگ ہے۔ تو اب مسئلہ علت یہ نکالی ہے فقہ نے کہ جو وقت مصروفیات کا ہے اس وقت جو نماز پڑھتی ہے، چاہے وہ نماز ظہر کی پڑھتی ہو، چاہے وہ نماز وہ عصر کی پڑھتی ہو، مغرب کی پڑھتی ہو، بہرحال مصروفیات کے وقت میں، دنیاوی کاروبار و مصروفیات و مشغولیات کے وقت میں جو نماز پڑھتی ہے، الصلاۃ الوسطیٰ کا مصداق وہ ہے۔ پہلی تفسیر کو رد کر کے نہیں، پہلی تفسیر کو مانتے ہوئے، یہ ثانوی درجے میں، یہ ثانوی درجے میں، یہ وہ منصوص ہے، یہ منصوص نہیں، غیر منصوص تشریح ہے مجتہدین کی، کہتے ہیں کہ الصلاۃ الوسطیٰ، اب جو بھی مصروفیات کا وقت ہو جس کی، اس وقت جو نماز پڑھتے ہیں اس کا زیادہ اہتمام کرنی چاہیے، یعنی تو جس وقت آدمی کو غافل کرنے والے اسباب جمع ہوں اس وقت جو نماز پڑھتی ہے وہ نماز مراد ہے۔ اگر یہ تشریح مراد لے تو پھر اس سے نماز فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کو غافل کرنے والا بہت بڑا سبب موجود ہے نیند۔ بہرحال نماز والصلاۃ الوسطیٰ، آگے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے خاموش کھڑے رہو۔ شروع میں بات کرنے کی اجازت تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، اب بات نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر بھی کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی، بھول کر کرے گا تو بھی، کھانا پینا، بات چیت کرنا، ہنسنا سب منع ہے، خاموش کھڑے رہنا بالکل ستون کی طرح۔ داڑھی سے کھیل رہے ہیں، بالوں سے کھیل رہے ہیں، اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دربار عالی کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے یہ۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو، اس کی بہت تفسیریں ہیں، ادب سے کھڑے رہو، تواضع سے کھڑے رہو، ایسے اکڑ کر بالکل مستی سے نہیں، یہ بہت بڑا دربار ہے، یہاں سر کے بل آنا چاہیے، آپ دیکھو اتنا بڑا دربار ہے یہ۔ وقوموا للہ قانتین، یہ حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ مشورہ میں تو اختیار ہوتا ہے نہ کرنے کا، نہ کرنے پر پکڑ نہیں، گرفت نہیں، یہ مشورہ نہیں ہے، مشورے اور حکم دونوں کے لیے الفاظ ایک استعمال ہوتے ہیں عربی میں، لیکن یہ حکم ہے، وجوب کے درجے کا حکم ہے، کرنا ہی ہے آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے، کھیلنا نہیں، ایسی حرکت کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے، پتہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ سامنے خاموش کھڑے رہے۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا قرآن نے، نماز کی اس سے بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور خطرہ ہو تو نماز معاف نہیں، سواری پر ہو اتر نہیں سکتے تو سواری پر ہو یا پیدل ہو جیسے چاہے نماز پڑھو، تو سواری پر دیکھو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے، نارمل حالات میں فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، واجب نمازوں میں قیام واجب ہے، سنت مؤکدہ میں قیام سنت مؤکدہ ہے، اور نفل نمازوں میں قیام نفل ہے۔ نفل نماز میں بلا عذر بھی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن آدھا ثواب ملے گا، وہ الگ چیز ہے، لیکن بلا عذر بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اتنا سمجھنا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نارمل حالت کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں جس مسئلے کا ذکر ہے یہ خاص حالت کا ذکر ہے۔ خاص حالت کیا ہے؟ دشمن کا خوف ہے، سواری سے اتر نہیں سکتا، تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ اہتمام کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کہتے ہیں چلتے چلتے جیسے بھی بند پڑے، سواری پر بیٹھ کر ہو، اترنا ضروری نہیں ہے، فرض نماز ہی کیوں نہ ہو، اور قبل رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے چاہے نماز پڑھ لو لیکن پڑھو تو صحیح، یہ کہنا چاہتا ہے۔ قرآن کی تعبیر ایسی ہے کہ معاف نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو، دشمن کا خوف ہو تب بھی معاف نہیں، گنجائش اس کی تو ہے کہ فرض نماز میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، چلتے چلتے پڑھ سکتا ہے، اشارے سے سجدے رکوع کے بغیر پڑھ سکتا ہے،
سواری پر بیٹھ کر بھی فرض نماز پڑھ سکتا ہے. سواری پہ کار میں بیٹھ کر آدمی نارمل حالات میں نفل نماز پڑھ سکتا ہے, فرض نہیں پڑھ سکتا. جی وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, لیکن یہ فرض نمازوں کے بارے میں ہے. فرض نماز بھی دشمن کے خوف کے وقت یا کسی اور خطرے کے وقت میں آدمی پیدل ہو, اشارے سے ہو, بغیر رکوع سجدے کے ہو, سواری پر ہو, اترنا ضروری نہیں ہے, قبلے رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, نماز پڑھنا, لیکن پڑھنا ہے, چھوڑنے کی اجازت نہیں. آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ, جب حالات نارمل ہو جائے, کہتے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, تو تم جو ہے اللہ کا ذکر کرو, نماز پڑھو. پیچھے سے نماز کا ذکر چل رہا ہے. اللہ نے یہاں نماز کو ذکر کہا ہے. نماز ذکر کا اعلیٰ فرض ہے. نماز ذکر کا اعلیٰ فرض ہے. اس میں قیام بھی ہے, اس میں رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, قرات بھی ہے, تشہد بھی ہے, اس میں درود شریف بھی ہے, اس میں استغفار بھی ہے, اس میں حضور پر درود بھی ہے, سلام بھی ہے, اس میں مراقبے کی کیفیت بھی ہے, سجدے پر نظر رکھو, ناک پر نظر رکھو, تمام چیزیں اس میں ہے. مقصود اللہ کی طرف توجہ ہے. اس مسئلے کو سمجھیے. نہیں اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے, یاد تو رکھو, پھر آگے تشریح ہوگی کبھی کسی نہ مقام پر جب یہ آیت آئے گی کوئی. مقصود توجہ اللہ ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی طرف ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ مقصد ہے. نماز اس کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کرو, كَمَا عَلَّمَكُمْ, جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جب تک کہ تم نہیں جانتے تھے. یعنی پھر جیسی نماز پڑھنا ہے, کھڑے ہو کر, رکوع سجدے کے ساتھ, قبلے رخ ہو کر, حالات نارمل ہو گئے تو یہ سب کرنا ہے. قیام بھی کرنا ہے, رکوع بھی کرنا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے, قبلے رخ ہونا بھی ضروری ہے. یہ نارمل حالات کے حق میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج پہلی تفسیر ہے, مختصر صحیح. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلہ عافیت کے ساتھ چلتا رہے. اللہ پھر مسجد کے دروازے کبھی بند نہ کرے. دعا کرو اللہ مدارس کو بھی آباد کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.